بنگلہ دیش میں عوام جیت گئے اور حسینہ واجد حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف جو احتجاج کا طوفان اٹھا تھا، بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تھم گیا۔ یہ احتجاج اتنا بڑا تھا کہ جو 100 سے زیادہ جانیں لے گیا۔ فوج بلانا پڑی، پورے ملک میں کرفیو لگانا پڑا، ملک بھر میں انٹرنیٹ بند اور ٹیلی فون سروس کو محدود کرنا پڑا۔ اسے بنگلہ دیش کی تاریخ کا بدترین احتجاج بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ سب محض کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج تھا؟ جی نہیں، لاوا کافی عرصے سے پک رہا تھا۔ ابتدا میں یہ صرف طالب علموں کا احتجاج تھا، مگر پھر اس میں بنگلہ دیش کے ہر طبقے کے لوگ شریک ہو گئے۔ 17 کروڑ آبادی والا بنگلہ دیش دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ ترقی یونیورسٹیوں سے نکلنے والے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکی۔ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ بنگلہ دیشی نوجوان نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ افراد کے مقابلے میں یونیورسٹیوں سے فارغ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش تیار شدہ کپڑوں کی برآمدات کا پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ یہ ملک عالمی منڈی میں تقریباً 40 ارب ڈالر مالیت کے کپڑے برآمد کرتا ہے۔ اس شعبے میں 40 لاکھ سے زائد افراد ملازمت کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین ہیں۔ لیکن پڑھی لکھی نوجوان نسل کے لیے فیکٹریوں کی یہ نوکریاں کافی نہیں۔ حسینہ واجد کے دور میں دارالحکومت ڈھاکہ میں نئی سڑکیں، پل اور میٹرو ٹرینیں بنی، نئے کارخانے لگے۔ پچھلے 10 سالوں میں ملک کی فی کس آمدنی 3 گنا بڑھی۔ 20 سالوں میں 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ افراد غربت سے نکل گئے اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں کبھی جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی، وہاں بلند و بالا عمارتیں تعمیر ہو گئیں۔ لیکن اس ساری ترقی اور خوشحالی کا فائدہ صرف اور صرف حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے لوگوں کو ہوا۔ بنگلہ دیش میں کرپشن اس وقت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس میں بھی حکمراں جماعت کے لوگ ہی شامل ہیں۔ ملک میں طویل عرصے سے بغیر کسی احتساب کے کرپشن زوروں پر ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کرپشن کے خلاف کئی مہینوں سے شور مچایا جا رہا ہے اور شیخ حسینہ کے قریبی کچھ سابق اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے بارے میں بحث جاری ہے۔ ان میں سے ایک سابق آرمی چیف، سابق پولیس چیف، سینئر ٹیکس افسران اور دیگر شامل ہیں۔ حسینہ واجد بھی کرپشن کا اعتراف کرتے ہوئے اسے مسئلہ قرار دے چکی ہیں۔ ڈھاکہ میں چند روز قبل پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک چپراسی کے خلاف کارروائی کی، جس کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ نکلے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے؟ یہ بات حسینہ واجد نے نہیں بتائی، نہ ہی اس چپراسی کا نام ظاہر کیا۔ ایک سابق پولیس چیف کے خلاف بھی کرپشن کی تحقیقات شروع کی جا چکی ہے، وہ بھی حسینہ واجد کا قریبی ساتھی نکلا۔ حسینہ واجد 3 بار وزیر اعظم منتخب ہو چکی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس واچ کی جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی کے مطابق ان کے 3 انتخابات میں ایک مرتبہ بھی قابل اعتبار، آزادانہ اور منصفانہ پولنگ نہیں ہوئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں 80 سے زائد افراد، جن میں سے اکثریت حکومت مخالف تھی، لاپتہ ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والوں کو آج تک یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ آمرانہ مزاج رکھنے والی حسینہ واجد پر میڈیا کو کنٹرول کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ یہی وہ غصہ تھا جو کافی عرصے سے لاوا بن کر بنگلہ دیشی شہریوں کے اندر ابل رہا تھا۔ موقع ملتے ہی آتش فشاں پھٹا اور پھر وہ ہوا جسے ساری دنیا نے دیکھا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں تھا۔